السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اسرائیل میں جنگ بندی ڈیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ ایران نے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی صدر اور ان کی اہلیہ کیا واقعی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں؟ مودی راج میں ایک اور مسلم مخالف فلم ریلیز۔ اور برطانیہ کی ہوش ربا رپورٹ، 45 لاکھ سے زائد بچے شدید غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب بات کرتے ہیں خبروں کی تفصیل کی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل کی طرف، خطہ فلسطین کی طرف۔ اور اسرائیل میں اس وقت بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے، گمبھیر صورتحال ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے، اور اس مطالبے کے حوالے سے اس وقت شدید مظاہرے جاری ہیں اسرائیل میں۔ دوسری طرف اسرائیلی جو فورسز ہیں IDF، ان کی طرف سے جو فلسطینی ہیں ان کے قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو کہ امداد کے منتظر ہوتے ہیں، یا پھر ان جگہوں پر امداد لینے جاتے ہیں جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ کہیں سے کچھ روٹی کا آسرا ہو جائے گا۔ پھر تیسری طرف ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن، ورلڈ فوڈ پروگرام کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں جو بھوک کا بحران ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کھائے پیے زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ یہ پوری صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ غزہ بچوں اور بھوکے افراد کا قبرستان بن چکا، ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کچھ کھائے دن گزارنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا، غزہ میں بھوک کا بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے اور صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی امدادی ایجنسی انروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک طرف موت ہے تو دوسری طرف بھوک۔ انسانی اصول اور اقدار غزہ میں دفن ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت بھی جاری ہے۔ قابض فوج نے مختلف علاقوں پر حملے کر کے مزید 98 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہید 38 افراد امداد کے انتظار میں قطاروں میں کھڑے تھے۔ مئی سے اب تک محض 3 ماہ میں تقریباً 800 فلسطینی امداد کی تلاش میں شہید کیے جا چکے۔ اگلی خبر کے لیے ناظرین چلتے ہیں ایران کی طرف، جہاں پر وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک اور بڑا اہم بیان دیا ہے، اور ظاہر معاملہ چل رہا ہے ایران کی نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے۔ 2-3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے کچھ پوائنٹس کل بیان کیے تھے اور کچھ پوائنٹس آج بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے نئی شرائط کا اعلان کیا ہے، یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے، مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حوالے سے ایران کا جو حق ہے یورینیم کی افزودگی کا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی یورینیم کی افزودگی سے ایران نہیں رکے گا۔ یہ بات جو ہے وہ فریقین کو تسلیم کرنی پڑے گی، اس کے بعد کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد کسی قسم کا معاہدہ ہوگا۔ دوسری چیز جو کہ انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اس نیوکلیر پروگرام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہم اس کو بالکل بھی رول بیک نہیں کریں گے، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور ہماری جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیر بامز جو ہیں یا نیوکلیر ہتھیار جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، غیر انسانی ہیں، اسی لیے ہم مکمل طور پر نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف ہیں، اور ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، وہ یورپ کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کی گئیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یورپ جو ہے اس کا اب کسی قسم کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو سفارتی کردار ہے ہم سمجھیں گے کہ اس کا اختتام ہو گیا ہے اب۔ تو انہوں نے یورپ کو جو ہے وہ بالکل رول آؤٹ کر دیا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ صرف جوہری ڈسکس ہوں گے مذاکرات اگر ہوئے تو، اور اس کے اندر جو دفاعی معاملات ہیں
اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، 2015 میں بیسکلی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلی مرتبہ برسر اقتدار تھے، تو انہوں نے یہ جو ایران سے جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر پالیسی پر زیادہ ڈٹ گیا تھا، زیادہ سخت موقف کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو کہ عباس عراقچی صاحب کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی طرح کا اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر اب جو ہمارا رسپانس ہوگا، یعنی ایران کا جو رسپانس ہوگا، وہ زیادہ خطرناک ہوگا اور اس پر ساری دنیا کو پھر زیادہ افسوس ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے مکمل طور پر انہوں نے دھمکی بھی دیا۔ اچھا، پھر اسی حوالے سے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تو امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے، ہم دوبارہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ جو کہ ایران کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اب نیوکلیئر معاملات میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں فرانس کی طرف۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں، مئی کے مہینے میں جب فرانس کے صدر اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ویتنام گئے تھے، تو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہی جہاز کا دروازہ کھلا تو فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، ان کے منہ پر جو ہے وہ ایک تھپڑ آیا، اور وہ ان کی بیوی کی طرف سے تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے بڑی جسٹیفیکیشنز دی کہ جی ہم دونوں ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، ایک بات چیت ہو رہی تھی، لائٹر مومنٹ تھا، تو اس طریقے سے انہوں نے کر دیا تھا۔ لیکن یہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ اس وقت سے چل رہی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اب ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے یہ چہمگوئیاں جو ہیں انہیں مزید تقویت ملی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے درمیان واقعی جو ہے وہ معاملہ ذرا گھمبیر ہو چکا ہے۔ دورہ برطانیہ کا جب آغاز ہوا تو ایمینوئل میکرون کا دوبارہ سے ہاتھ نہیں تھاما گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے جی، اس کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ برطانیہ پہنچے، اور جب جہاز سے وہ اترے تو پیچھے جو ہے وہ ان کی اہلیہ تھیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑیں، لیکن اہلیہ نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کو تقویت ملی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جلد یا بدیر ہمیں کوئی نہ کوئی خبر ملے گی کہ ان دونوں کے درمیان یا تو علیحدگی ہونے والی ہے یا علیحدگی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ آبویس ہو گیا ہے، دو موقعوں پر بہت زیادہ آبویس ہو گیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور فائنلی جی بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سعودی عرب سے عمران ایوان صاحب ہیں۔ جی عمران، بتائیے اس کی کیا تفصیل ہے؟ سعودی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس کے مطابق جو قیدی پاکستانی سعودیہ کی جیل میں قید ہیں، ان کو جو بقایا ان کی جو قید ہے وہ پاکستانی جیلوں میں پوری کی جائے گی۔ یہ ایک اچھا اقدامات ہے پاکستانی گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ کے درمیان، جو خوش آئین ہے ان فیملی کے لیے جن کے یہاں پہ فرد جو یہاں سعودی جیل میں قید گزارے تھے، ان کے لیے اب کم سے کم یہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے کافی سارے اچھے جو ایگریمنٹ ہیں وہ سعودی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کے انہی ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک بھائی چارے کی ایک اہم کڑی ہے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے، عمران ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ مودی راج میں بھارت کی فلم انڈسٹری بھی مکمل طور پر مسلم مخالف ہو چکی ہے، اور اب ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے ادے پور فائلز۔ ادے پور فائل ایک مسلم مخالف فلم مانی جا رہی ہے، اور بھارت کے کئی مسلم گروپس ایسے ہیں جنہوں نے اس فلم کے خلاف بھارتی عدالتوں میں بھی درخواست دائر کی کہ اس فلم کو ریلیز نہ ہونے دیا جائے، لیکن اب یہ فلم ریلیز ہو چکی ہے۔ کیا ہے اس فلم میں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ خرم سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلم اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم خرم، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب میں نے اس فلم کا پرومو دیکھا تھا تو پرومو سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک مسلم مخالف جذبات بڑھانے والی فلم ہے۔ اب جب کہ یہ فلم ریلیز ہو گئی ہے تو میں چاہوں گا آپ ذرا اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کیا ہے ایسا اس فلم میں، اور کس طرح سے یہ مسلم مخالف جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ دیکھیے، یہ اس فلم کی جو کہانی کا پس منظر ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر میں اس کے ٹریلر پہ بھی بات کرتا ہوں۔ 2022 کا یہ واقعہ ہے، اصل میں جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس میں ایک درزی جو کہ ہندو مذہب سے جن کا تعلق تھا، کنہیا لال، ان کا قتل ہوا تھا، اور اس قتل کا بیک گراؤنڈ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیوں ہوا تھا۔ ابھی ہم صرف
کہانی پہ فوکس کر رہے ہیں فلم کی. تو جو کنہیا لال ہیں درزی، ان کی زندگی پر یہ فلم بنائی گئی، بتایا گیا کہ وہ کیسے قتل ہوئے اور وجہ کیا تھی. اور بنیادی طور پہ یہ ایک متنازع فلم ہے، اور جیسا کہ ٹریلر اس بات کو ثابت کر رہا ہے، ایک پروپیگنڈا فلم ہے. دیکھیے اسلام میں بھی اور کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے. کوئی مذہب اس بات کی تبلیغ نہیں کرتا. اور اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل جو ہے وہ ٹھہرایا گیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے یہ کام کرے؟ تو پروپیگنڈا ہے. کچھ انتہا پسند قوتیں ہوتی ہیں جو غالب آنا چاہتی ہیں، اور وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا جو ہے ان کا نام استعمال کرتی ہیں. تو ٹریلر میں مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ ایک سخت ناانصافی تھی. اور یہ فلم کا ٹریلر دیکھ کر بھی، اور بعد میں اب فلم بھی ریلیز ہو گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی پروپیگنڈا فلم ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا دل دکھایا گیا ہے، بلکہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پر زندگی کیسے تنگ کی گئی ہے اس کی بھی تصویر اس میں دکھائی دے گی آپ کو. اچھا، اس فلم کے بنانے والے کون لوگ ہیں، اور ماضی میں بھی ان کا کچھ اسی طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے؟ جی یہ دیکھیں، ہاں بالکل، یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں انڈیا میں ہمیشہ سے کچھ اسلام مخالف قوتیں اور پاکستان مخالف قوتیں موجود رہی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کا امیج خراب کیا جائے، اسلام کا امیج خراب کیا جائے، اور جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو جو ہے تنگ کیا جائے. تو یہ بنیادی طور پہ بی جے پی جو جماعت ہے انڈین، جب سے یہ آئی ہے گورنمنٹ میں، تو ان کی طرف سے بہت ساری انتہا پسند پالیسیاں متعارف کرائی گئی ہیں، اور بہت سارے واقعات پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اثر ہے. یہ واقعہ بھی انہی سے جڑا ہوا ہے. بے جی پی جو ہے جماعت، ان کی ایک رہنما ہیں نوپور شرما صاحبہ. وہ اس خاتون نے ایک اسلام کے حوالے سے ایک بہت اختلافی اور متنازع بیان دیا تھا، جس کے نتیجے میں رد عمل آیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بی جے پی نے اپنی اس رہنما کو جماعت سے نکال دیا. یعنی آپ اس قدر وہ متنازع انہوں نے بات کی تھی، اور اس قدر گستاخی والی بات کی تھی کہ اس کا احساس بی جے پی کو بھی ہو گیا، اور انہوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا. لیکن ظاہر بات ہے اس کا ایک رد عمل تھا، وہ مسلمانوں کی طرف سے بھی آیا اور ہندوؤں کی طرف سے بھی آیا. جو مناسب پڑھے لکھے سمجھدار اور صحیح معنوں میں مذہبی ہندو ہیں، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی کہ کسی بھی مذہب کے لیے، کسی بھی مذہبی شخصیت کے لیے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا بہت اس حوالے سے جو ہے واقعات ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہ کنہیا لال صاحب جو ادے پور میں رہتے تھے، درزی تھے اور بی جے پی سے متاثر تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر اس بیان کو ہوا دی اور پوسٹ لگائی، اور اس سلسلے میں پھر وہاں کچھ مقامی لوگوں نے اس پر اعتراض کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ معاملہ دیکھیں، اگر کوئی انتہا پسند ہوتا، دہشت گرد، یا یعنی اگر کوئی اس کا تعلق کسی جماعت یا کسی مذہب سے ہوتا تو وہ سیدھا جا کے ان کو مار دیتا. لیکن ان کا اعتراض تھا کہ یہ آپ نہ کریں اور اس کو ختم کریں. اور یہ واقعہ پھر عدالت تک پہنچا، پولیس تک پہنچا، اور معاملات رفع دفع ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر اچانک ان کا قتل ہو گیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ اس کے پیچھے مسلمان کمیونٹی کا ہاتھ ہے. تو بہت شدید اس پر پھر رد عمل کہ ایک تو آپ زیادتی کریں، یعنی کسی مذہب کا جو ہے وہ آپ مذاق اڑائیں، اس کی بے ادبی کریں، اور اس کے ماننے والوں کے جذبات مجروح کریں. اور صرف یہی نہیں، پھر آپ ان پر الزام بھی دھر دیں اس سے جڑے ہوئے کسی اور واقعے کا. تو یہ سارا اس کا پس منظر ہے. اچھا، بھارت کے کئی مسلمان گروپس ایسے ہیں جنہوں نے اس فلم کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا، تو ان کا کیا موقف تھا، اور پھر عدالت نے کس طرح سے اس فلم کو ریلیز کی اجازت دے دی؟ بالکل، اس پر پابندی کا موقف اپنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو ہے اس فلم کو نہ کرنے دیا جائے. دہلی ہائی کورٹ میں جو ادے پور فائلز یہ جو فلم ہے، اس کی نمائش کے خلاف جمعیت العلماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، ان کی طرف سے اور ان کے وکلاء کی طرف سے یہ موقف رکھا گیا کہ یہ ایک ایسی فلم ہے
جس میں کئی قابل اعتراض جملے اور مکالمے اور مناظر ہیں، اور وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں، اور اس لیے اور ٹریلر سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، غیر ضروری چیزیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس فلم میں موجود ہیں، اور اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، ورنہ پھر ایک جذبات کا جو سلسلہ ہے مسلمانوں کا وہ مجروح ہوگا. جیسا ہم نے بات کی کہ ایک تو آپ مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں ایک غلیظ بات کر کے سیاسی پلیٹ فارم سے، اس کے بعد آپ عدالتی پلیٹ فارم پر بھی تنگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوامی سطح پر بھی آپ وہ فلم ریلیز کر کے جو ہے اپنی اس ہٹ دھرمی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے. اس میں قابل تعریف ہے ہندوستانی کورٹ کا رویہ، دہلی کورٹ کا، کہ انہوں نے اس پر خیر مقدم کیا، مسلمان کمیونٹی کی بات سنی، اس فلم کو پروسیس کرایا گیا، اسکروٹنی کی گئی، اور اس میں چیزوں کو چیک کیا گیا، فیکٹس چیک کیے گئے. ٹریلر میں سے ایک سین بھی انہوں نے نکلوایا، اور کافی اچھے طریقے سے اس کو پروسیجر کیا گیا عدالتی کاروائی کی بنیاد پر. لیکن اس کے باوجود اس فلم میں اتنا زہر ہے کہ وہ آپ جتنا مرضی اس کو کٹ ڈاؤن کر لیں، فلم اگر ریلیز ہوتی ہے، جو کہ ہو گئی، عدالت نے اس کو بہرحال جس حد تک ممکن تھا نیوٹرل کرنے کی کوشش کی. خرم صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ بھارت میں یہ جو ہیٹریڈ کے حوالے سے یا جو ہیٹ سپیچ ہے اور ہیٹ فل ریمارکس والا جو کانٹینٹ ہے، اس کے حوالے سے قوانین کیا ہیں؟ دیکھیے، ابھی اسی بات سے آپ اندازہ لگائیے جو بات میں کر رہا تھا کہ عدالتیں بھی وہاں بے بس اور مجبور ہیں. پڑھا لکھا طبقہ کوشش کرتا ہے کہ چیزیں متوازن رہیں. بھارت جو کہ خود کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کی پالیسیوں میں سیکولر پن کہاں ہے. سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مذہبی معاملات الگ رکھے جائیں اور ریاستی معاملات الگ رکھے جائیں. لیکن یہاں ریاست میں مذہب اور مذہبی انتہا پسندی، ہندوتوا کا فلسفہ، وہ تمام چیزیں پوری طرح سے دکھائی دے رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالتیں کوئی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، بس جتنا ان کا کردار ہے وہ ادا کرتی ہیں. جیسے کہ اس فلم کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت نے بلکہ ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ یہ اتنی ساری رکاوٹیں کیوں لگا رہے ہیں، اور اتنے سارے فلم کے اندر سے کٹس، سین جو ہیں ان کے کٹ کیوں کروا رہے ہیں، نہ کروائیں. لیکن جج اور کورٹ جو ہے وہ ڈٹا رہا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی جمعیت العلماء ہند کی طرف سے درخواست آئی ہے اس کا پوری طریقے سے جانچ ہونی چاہیے اور ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے. لیکن یہ بہت محدود سطح پر ہے. وہ مجموعی طور پر صورتحال مخدوش ہے، کیونکہ ریاست انتہا پسند ہے اور انتہا پسند پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، اور سیکولر بھارت کا چہرہ اس پوری ریاستی پالیسیوں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا، چاہے وہ فلم ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی اور واقعہ ہو. اچھا، اب یہ تو ہمارے سامنے ہے کافی عرصے سے بات کہ مودی حکومت جو ہے وہ بھارت میں انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہی ہے، لیکن کیا بھارت کے جو ذی شعور طبقے ہیں ان کی طرف سے اس فلم کی مخالفت میں کوئی بات سامنے آئی ہے، کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ جی بالکل. بھارت میں ذی شعور طبقہ آواز اٹھانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن ایک تو وہ تعداد میں کم ہے، دوسرا ان کی آواز کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا، دبا دیا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا میں ان کی آواز شامل نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ مقامی طور پہ ظاہر بات ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کی بات کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا سیکولر ذہن کا طبقہ مذمت کرتا ہے، اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں. یعنی ہم بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ بھلے کوئی ہندو ہی ہے، اگر اس کا کسی مسلمان نے بھی قتل کیا ہے تو اس کو اس کی سزا جو بنتی ہے وہ دی جائے، کیونکہ مذہب اسلام، دین اسلام تھوڑی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو آپ ایسے قتل کر دیں. لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، عدالتی کارروائی ہوتی ہے، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے. تو ذی شعور اور باشعور طبقہ جو ہے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہندوستان میں بھی کر رہا ہے، مگر وہ کوششیں ناکافی ہیں اور تھوڑی ہیں. ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلم تو فلم ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن فلم کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی فلموں سے بھارت کی جو مسلم آبادی ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، مسلمان تو اس وقت میں سمجھتا ہوں بھارت میں بہت زیادہ غیر محفوظ ہیں، اور اس کا اندازہ آئے دن مختلف واقعات سے ہوتا ہے. اور تازہ ترین واقعہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں اس فلم کے حوالے سے
اس سے پہلے ایک فلم کشمیر فائلز کے نام سے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں کشمیریوں کو ظالم اور جابر دکھایا گیا. ابھی یہ ادے پور فائلز کے نام سے انہوں نے یہ فلم بنائی ہے. ان کو فائلز نام شاید پسند آ گیا ہے، ہر متنازع معاملے کے ساتھ فائلز لگا کے اور یہ فلم بنا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مختلف جو معاملات ہوئے، جھڑپیں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں ماضی میں، اس پر بھی اتنی غیر حقیقی فلمیں یہ بناتے ہیں اور چیزوں کو اس قدر توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. ان کا پروپیگنڈا سینما اس قدر بچکانا ہے کہ اس کو دیکھ کر غصہ نہیں، اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ ان کو صحیح سے پروپیگنڈا سینما بنانا بھی نہیں آتا. تو لہٰذا میرا خیال ہے ہمیں بس ہر حال میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا یہ پروپیگنڈا سینما. لیکن مسلمان ضرور غیر محفوظ ہیں، اور وہ اس کی وجہ ریاست کی انتہا پسند پالیسیاں ہیں. اور صرف غیر محفوظ نہیں ہیں، ایک طرف تو وہ کمزور ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے جیسے گھنونے الزامات بھی ان پر لگا دیے جاتے ہیں اور کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ ان کو شرم آنی چاہیے. ان کے ملک کا جو ایٹمی سائنسدان ہے جس نے ان کو ایٹم بم بنا کے دیا، وہ ایک مسلمان تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے. بلکہ بھلے آپ پاکستان الگ بن گیا، انڈیا الگ ہو گیا، لیکن جو مسلمان وہاں رہے انہوں نے اپنا تعمیری اور کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا. لیکن یہ لوگ ہندوتوا سوچ ان کی اس تعمیری اور مثبت ترقی کو پہلو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ بی جے پی کی اور مودی کی جو جب سے یہ شروع ہوئی ہے گورنمنٹ، تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ ایسے منفی اقدامات کیے ہیں مسلمان اور غیر محفوظ. تو یہ قابل مذمت ہے. اور اس فلم کے حوالے سے آخری چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ عوام میں اب کیسا اس فلم کو رسپانس مل رہا ہے؟ عوام کا کیا رسپانس ہے؟ یوٹیوب پر اس فلم کا ٹریلر جہاں ریلیز ہوا ہے وہاں جا کے عوام کے آپ کمنٹس پڑھیے، جو پاکستان کی طرف سے بھی ہیں اور انڈیا کی طرف سے بھی ہیں. تو ملا جلا رد عمل ہے. جہاں انتہا پسند عوام کے اندر بھی انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس فلم کو پسند کریں گے، اور جو متوازن لوگ ہوں گے، باشعور ہوں گے، وہ ظاہر بات ہے بھلے وہ ہندو بھی ہوں، بھارتی بھی ہوں، وہ اس کی مخالفت کریں گے. اوکے، اچھا، جاتے جاتے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ ظاہر ہے فلمی دنیا کے صحافی ہیں، فلم اینالسٹ ہیں، فلم کرٹک ہیں، تو آپ ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ابھی ایک سیف علی خان صاحب والا معاملہ بھی سامنے آیا ہے بھارت میں، جہاں پر ان کی کوئی 15,000 کروڑ کی پراپرٹی، بھوپال کی پراپرٹی، اس کو عدالت نے اینمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب وہ پراپرٹی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ بھوپال کے جو نواب تھے مید اللہ خان، ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. ان 3 بیٹیوں کے درمیان ظاہر بات ہے یہ سارا معاملہ تھا وراثت کا، جس میں عابدہ، ساجدہ اور رابعہ تھی. تو عابدہ جو ہیں وہ جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے آ گئیں. اس کے بعد ساجدہ جو تھیں، جو کہ سیف علی خان کی دادی تھیں، ان کے نام جائیداد ہوئی، یعنی وہ وارث بنی اور جائیداد کے حصے تقسیم ہوئے اور ان کو وارث بنایا گیا. اور رابعہ تھی تیسری. اور پھر آگے جب یہ معاملہ چلا تو 1962 میں انڈین قانون کے تحت جو ہے، جب جو سیف علی خان کی دادی تھی ان کی جب شادی ہوئی جس صاحب سے، وہ جس خاندان میں ہوئی اس خاندان کے مراسم جواہر لال نہرو کے خاندان سے بہت دوستانہ تھے. تو 1962 میں ان کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ یہ جائیداد آپ کے نام ہو جائے گی. اچھا، جو انڈین قانون ہے اس کے مطابق جو وراثت میں وارث ہے کسی جائیداد میں، اگر وہ ہجرت کر کے چلا گیا پاکستان، تو اس جائیداد کو وہ اینمی پراپرٹی بولتے ہیں، دشمن کی جائیداد، اور وہ سرکاری طور پر ضبط کر لی جاتی ہے. لیکن چونکہ دونوں خاندانوں کے تعلقات دوستانہ تھے تو لہٰذا وہ جواہر لال نہرو نے ان کو ریلیف دیا اور وہ جائیداد منتقل دوسری بہن کے نام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. جب اندرا گاندھی آئیں تو انہوں نے کافی سارے جائیداد کی جو وراثتی جائیدادیں تھیں ان کے قانون ختم کیے. تو اس میں یہ قانون بھی ختم ہو گیا کہ جس کے نام پر جائیداد ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی پروفٹ یا کچھ ساتھ میں منافع وغیرہ منتھلی بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر. تو اب جب سیف علی خان کے خاندان کے باقی رکن محروم ہوئے اس سے، تو
انہوں نے یہ عدالت میں وہ کیس لے کر گئے اور اسلامی شریعت کے حساب سے بھی انہوں نے کلیم کیا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن سن 2000 میں خان کی خاندان کے حق میں فیصلہ آیا اور وہ جائیداد ساری ان کو، جو کہ 150 کروڑ کی جائیداد ہے، ان کو مل گئی. اب 25 سال اور ایک دم سے اس لیے بھارتی سرکار جاگی کہ سیف علی خان سے ان کو جو بھی معاملات یا مسائل ہوں گے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، مگر پہلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر اس سے بات نہیں بنی. چونکہ ایک مسلم دشمنی کا ایلیمنٹ تو اس میں نظر آ رہا ہے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، تو پھر انہوں نے اس پرانے جو ہے وہ مدعے کو اکھاڑا عدالتی، اور دوبارہ سے اس کا کیس دائر کیا اور سیف علی خان صاحب کو کہا کہ جی یہ تو وراثتی جائیداد اب نہیں رہی، آپ کے خاندان کے جو بڑے تھے، جو وارث تھے، وہ تو پاکستان چلے گئے اور یہ اینمی پراپرٹی ہے اور لہٰذا اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور ریاست جو ہے بھارت، اس کا خود کا جو تضاد ہے وہ اس میں نظر آتا ہے کہ کس طرح خود اپنی پالیسیوں میں یہ ایک دوسرے کی چیزوں میں ایک کانفلکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. خرم سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فلم اینالسٹ، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے فلم انڈسٹری جو ہے وہ نفرت کا پرچار کر رہی ہے مودی کے راج میں. اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا. برطانیہ کا ایک نام جس سے ہم سب واقف ہیں وہ ہے چارلز ڈکنز کا نام. بہت بڑا لکھاری، بہت بڑا جرنلسٹ، A Tale of Two Cities، گریٹ ایکسپیکٹیشنز، Oliver Twist، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی لٹریری تخلیقات ہیں چارلز ڈکنز کی جو کہ مارکۃ الآرا تصور کی جاتی ہیں. اب چارلز ڈکنز کے حوالے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک تو وہ خود بھی بہت زیادہ غربت کا شکار رہا، اور جو اس کا ایرا تھا اس میں برطانیہ میں بہت زیادہ غربت تھی. اب ایک رپورٹ برطانیہ میں شائع ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس وقت آج کے برطانیہ میں 45 لاکھ سے زائد بچے ایسے ہیں جو کہ شدید غربت کا شکار ہیں، اور اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے اس رپورٹ میں وہ ہے ڈکنسین لیول آف پاورٹی، یعنی شدید غربت میں یہ بچے زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ بچے کون ہیں اور یہ اتنی زیادہ غربت برطانیہ میں کیوں ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان الحق صاحب موجود ہیں، بیورو چیف لندن، ان سے اس حوالے سے ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان صاحب. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ذرا بتا سکیں کہ یہ جو رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی 45 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں جو کہ برطانیہ میں شدید غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، ہمارا تصور تو یہ تھا کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مسائل ہیں، یہ برطانیہ میں بھی مسائل ہیں یہی والے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے صحیح یہ رپورٹ دیکھی ہے. اس میں واقعی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں 4.5 ملین بچے جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ واقعی مسئلہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا نہیں رہا، بلکہ ترقی یو کے جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی اس کی زد میں ہے. اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ یہ کیوں. ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیگرینٹس، جو دنیا بھر کے امیگرینٹس جو ہوتے ہیں ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے، فیوریٹ ڈیسٹینیشن وہ یو کے ہے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے بعد آنے والے معاشی جو مسائل تھے، معاشی ایک پورا وہ دور گزرا پرابلم کا، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں اسپیشلی وہ اس زد میں آئے، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ ان کو رہنے کے لیے اور اپنی روزمرہ معاملات کو پورا کرنے کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، یہ جو بچے ہیں یہ کن گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ نمبر، یہ 45 لاکھ کا فگر، یہ اتنا بڑا نمبر کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس میں جو گھروں کی اگر ہم تعین کریں تو گھروں کا ہم اس طرح تعین نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ کیونکہ بڑے خاندان رکھنا جو ہے وہ ہمارے جو امیگرینٹس جہاں پہ آتے ہیں مختلف دنیا کے ممالک سے، اسپیشلی مڈل ایسٹ سے یا ساؤتھ ایشیا سے، ان کے خاندان کا جو حجم ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو خاندان ہے یا جو جن مشکلات کا جن کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ امیگرینٹس ہیں جو مختلف ممالک سے. یہاں پہ ہم نے دیکھا جب بریگزٹ ہوا تو بڑی تعداد میں جو ایشین لوگ تھے وہ یورپ سے یہاں پہ مائیگریٹ ہو کے لندن میں سیٹل ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ،
इसी तरह दीगर भी जो इमिग्रेंट्स हैं मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे मूव हुए। तो मेरे ख्याल में ये इमिग्रेंट्स के जो ख़ानदान है वो इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, बरतानिया की जो हुकूमत है वो 2 बच्चों के हवाले से जो कुछ इमदाद भी करती है, कुछ अमाउंट जो है वो घरों को दिया जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब यहाँ पे टोरी की हुकूमत थी तो उन्होंने हद मुकर्रर कर दी कि जो चाइल्ड बेनिफिट हुकूमत, क्योंकि ये एक फ़लाई रियासत है, यहाँ पे हुकूमत कफ़ालत करती है बच्चों की, तो उन्होंने एक हद मुकर्रर कर दी कि 2 बच्चों से ज़ायद अगर आपके बच्चे होंगे तो उसकी कफ़ालत जो है वो हुकूमत जो है वो अपने ज़िम्मे नहीं लेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे इस क्राइसिस की, क्योंकि मैंने पहले जैसे ज़िक्र किया कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली साउथ एशियन से या मिडल ईस्ट से, उनकी ख़ानदान का हुजम जो है वो निस्बतन बड़ा होता है, उनको ज़्यादा बच्चे जो है वो पसंद होते हैं। तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ा, बड़ा इम्पेक्ट पड़ा इस सारी सूरत हाल पे। और मेरे ख़्याल में ये जो नंबर्स बड़े हैं उसमें ये हुकूमती जो कट है इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। और ये जो 2 बच्चों के हवाले से जो बरतानिया की हुकूमत इमदाद देती है, उसकी तफ़सील भी कुछ बता सकें अगर आप हमें, और उस पर चेक कैसे रखा जाता है? जी, यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है यूनिवर्सल क्रेडिट का, जो एक पूरे निज़ाम को जहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसको मैनेज करता है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है यहाँ पे। HMRC उसको डायरेक्ट जो है वो मॉनिटर करती है, और जो भी लोग जिनको बेनिफिट्स की ज़रूरत होती है वो उसके थ्रू जो है वो कोई भी बेनिफिट है, चाहे वो चाइल्ड क्रेडिट है, चाहे वो यूनिवर्सल क्रेडिट है, वो उसी महकमे के थ्रू जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तफसीर के 2 बच्चों को जो हुकूमत है वो एक बच्चे को तकरीबन 26 पाउंड जो है वो पर वीक, यानी कि 104 पाउंड महीने का वो देती है, जिसमें वो बच्चों के जितने भी निगरानी होती है उसमें वो कवर करते हैं। तो ये सेटअप, अगर 2 बच्चे हैं तो एक फैमिली को तकरीबन 210 पाउंड जो है या 8 पाउंड जो है वो दिए जाते हैं। अच्छा, क्या बरतानिया की हुकूमत जो है, ये जो 2 बच्चों के हवाले से जो इमदाद दी जाती है, उसके कानून में कुछ नज़रसानी के हवाले से भी सोच रही है? देखिए, ये गुज़श्ता जो हुकूमत थी यहाँ पे टोरी, उसकी तरफ से ये पाबंदी लगाई गई, लेकिन लेबर उस वक़्त भी, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये लेबर हुकूमत लेके आई थी, तो लेबर ने उस वक़्त भी इसकी मुखालफत की थी। तवक्को की जा रही थी, यहाँ पे अवाम ने इस तवक्को की थी कि जब लेबर की हुकूमत दोबारा आएगी तो शायद ये सिस्टम जो है वो पहले वाला सिस्टम बहाल कर दिया जाए कि हर बच्चे को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब लेबर पार्टी ने हुकूमत संभाली, सर केर स्टारमर ने और इनकी कैबिनेट ने, तो उनके पहले शुरू में ही उन्होंने अवाम को बता दिया कि शायद उस तरह के बेनिफिट्स जो हैं लेबर हुकूमत इस दफ़ा ना दे सके, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। मुल्क जो है मसाइल में गिरा हुआ है, माशी जो है प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, जो शरह सूद जो है वो बहुत ऊपर गई हुई थी। यहाँ पे लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के खर्चात जो है पूरा करना मुश्किल हो रहे थे। तो लेबर फ़िलहाल जो है इसके ऊपर था उनके एजेंडे में ज़रूर, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद लेबर ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की और अभी तक इसके ऊपर कोई भी उनके ज़ेरे गौर नहीं है। और अब जो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि गरीब बच्चों के लिए 1 बिलियन पाउंड का पैकेज हुकूमत लेकर आ रही है, उसकी तफसील क्या है? ये रकम कहाँ खर्च होगी? जी हाँ, अलबत्ता जैसे मैं बता रहा था कि लेबर हुकूमत इस बिल के ऊपर तो गौर नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत ने एक 1 बिलियन पाउंड का एक पैकेज मुतारफ़ करवाया यहाँ पे, जिसकी इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी फैमिलीज़, जो भी ख़ानदान या जो बच्चे हैं, अगर उनके वालिदैन जो है वो सफ़र कर रहे हैं, माशी मुश्किलात का उनको सामना है, या वो अपने एनर्जी बिल जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे, या बच्चों की कफ़ालत के हवाले से उनको मसाइल हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है वो असेस करती है उनकी सारी आमदन को और उनके अखराजात को, और फिर उस हिसाब से वो जो पैकेज है वो उन ख़ानदान को और फैमिलीज़ को बराह रास्त जो है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और आखिर में सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पूरे गुर्बत वाले सिनेरियो में हालात से समझौता कर लिया है। तो ये इनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है? ये क्या करते हैं बच्चे, और इनके वालिदैन करते क्या हैं?
जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और अनफॉर्चुनेट बात भी है कि यहाँ पे फिर बच्चे क्योंकि उनको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होता, तो जब वो स्कूल्स में या बाहर दूसरे अपने जैसे लोगों को देखते हैं तो उनकी शायद एहसास कमतरी का शिकार हो के बच्चे जो हैं वो हमने अक्सर देखा यहाँ पे ये मेंटल स्ट्रेस की भी शरह जो है यहाँ पे इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी है, और इस सारी सूरत हाल में उनके वालिदैन भी इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अखराजात कोविड के बाद जो है अखराजात का इतना बर्डन लोगों पर पड़ा। अगर किसी की मॉर्गेज थी तो मॉर्गेज 1000 की जगह 2000 हो गई, अगर कोई किराए पे रह रहा था तो किराया डबल हो गया। तो उसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो भी ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना कर रही हैं और बच्चे भी जो है उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानिया से ज्वाइन कर रहे थे हमें, लंदन के ब्यूरो चीफ, और बात हो रही थी कि बरतानिया में 45 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।